بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے قبل حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا سورج اتر رہا ہے اور ان کے گھر کے آنگن میں آ کر ٹھہر گیا ہے اور گھر کے سارے در و دیوار کو روشن کر رہا ہے۔ پھر سورج کی روشنی گھر سے نکل کر چار سو پھیل رہی ہے، جس سے لوگوں کے دل اور آنکھیں یکساں مستفید ہو رہی ہیں، اور یہ روشنی آنکھوں اور دلوں پر غالب پا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئی تو حیرانی کے عالم میں اپنے آپ سے پوچھنے لگی، ارے یہ کیا؟ سورج میرے گھر میں اتر آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس گھر سے پھوٹنے والا نور ساری دنیا کو روشن کر دے گا؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب خواب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ وہ آسمانی صحائف کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس آیت قبول کر چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اسے اپنا خواب بتایا تو ورقہ بن نوفل کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، خوش ہو جائیے، یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب سچ کر دکھایا تو آپ کے گھر میں نور نبوت ضرور داخل ہوگا، پھر اس سے خاتم النبیین کا نور ہر طرف اجالا کر دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کی یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور حالات پوچھنے لگے۔ ورقہ بن نوفل نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توریت و انجیل میں درج شدہ تمام اوصاف بیان کر دیا۔ بعد ازاں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام بھیجا تو اپنے غلام میسرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال معلوم کیے۔ جب میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم شان کردار اور معجزوں کے حالات بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں وہ تمام آثار کمال دیکھ لیے جن کی اطلاع ورقہ بن نوفل نے دی تھی۔ پھر انہوں نے دیر نہیں لگائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بہت خوشی سے قبول فرما لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خواب کی تعبیر عملاً متشکل ہو کر نور فشاں ہو گئی۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے فوراً پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے تسلی کی جو کلمات کہیں وہ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے آتے ہی ان کی گردن پکڑ لی۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے خاوند کو بتایا تو انہوں نے سن کر کہا، اگر تو نے سچ مچ یہی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری شادی ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسری رات یہ خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور چاند ان پر گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بھی اپنے خاوند کو بتایا تو انہوں نے سن کر کہا، اگر تو نے سچ مچ ایسا ہی دیکھا ہے تو میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تو میرے بعد شادی کرے گی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے ہیں۔ میں نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ وہ لوگوں میں سب سے عمدہ تعبیر کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اہل زمین میں سے 3 بہترین آدمی تمہارے گھر میں ضرور دفن ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ تیرے چاندوں میں بہترین چاند ہیں۔ بلا شبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے معبر یعنی تعبیر بتانے والے تھے۔ 3 چاند سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعی ان کے حجرے میں کائنات میں بسنے والے 3 بہترین انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوابوں کی تعبیر بتانے کی خصوصی مہارت حاصل تھی۔ وہ اس معاملے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، میری بیٹی، خود تم نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اپنے طور پر یہ تعبیر کی ہے کہ میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی تھی، جنگی قیدی کے حیثیت سے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ یوں وہ ام المؤمنین کے لقب سے سرفراز ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ میں آنکھ کے اوپر تل کا نشان دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ زخم کیسے لگا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے خامن سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند میرے دودھ میں آ گرا ہے۔ اس نے یہ سنتے ہی مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ تو یثرب کے بادشاہ کی آرزومند ہے، یا اس نے یوں کہا، اللہ کی قسم تیرے دل میں یثرب کے بادشاہ کی تمنا سمائی ہوئی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک